أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على محمد المصطفى وآله المجتبى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق. صلوات پڑھے محمد وآلہ خداوند قدوس نے پہلی وحی میں اپنے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے اقرأ پڑھیں رب کے نام سے الذی خلق جس نے مخلوق کو پیدا کیا. اس میں مخلوق کی کوئی قید نہیں بلکہ پورے کا پورا عالم خواہ وہ آسمان زمین یا ان کے مابین جو کچھ ہے وہ آ جائے گا. گویا کائنات کو خلق کیا، عالم کو خلق کیا، ہر چیز کو پیدا کیا. تو ایک مخلوق عمومی کا تذکرہ ہے، پھر اس عمومی مخلوق میں جس مخلوق کو اللہ نے عزت دی ہے، احترام دیا ہے، مکرم بنایا ہے، معزز بنایا ہے، عقل جیسی قوت سے مالا مال کیا ہے، روشنی اندرونی عطا کی ہے، اس مخلوق کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے خلق الانسان من علق. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو علق سے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. تو گویا ساری کائنات کا تذکرہ بھی موجود اور خاص طور پر حضرت انسان کا تذکرہ بھی موجود تاکہ بتایا جا سکے، سمجھایا جا سکے، انسان کے ذہن میں یہ چیز ڈالی جائے کہ اس قرآن مجید کا نزول، تمام انبیاء کی آمد، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخر میں تشریف آوری، ان کی خاتمیت، یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ تاکہ انسان بن جائے، انسان کی تربیت ہو جائے، انسان مہذب بن جائے، انسان با اخلاق بن جائے، انسان با کردار بن جائے، انسان کے اندر جو مخفی گویا کہ خوبیاں پائی جاتی ہیں ان کا اظہار ہو، جو کمالات اس کے اندر ودیت کیے گئے ہیں ان کمالات کا اظہار ہو، تاکہ اشکال کرنے والے فرشتے بھی یہ سوچیں کہ انسان کے اندر بہت زیادہ کمالات اللہ تبارک و تعالی نے رکھے ہیں، ہم بحیثیت فرشتہ کے بھی حضرت انسان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو گویا اب جو شخص بھی ان انبیاء و اولیاء کی تعلیمات پر عمل کرے گا اسے کمال حاصل ہوگا،
اس کا کمال بڑھتا جائے گا اور اس قدر کامل ہو جائے گا کہ وہ بھی اگر کوئی چیز چاہے گا تو اسی طرح ہو جائے گی جیسا کہ بزرگ ذوات کوئی چیز چاہتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ابو ذر کا گزر ہو رہا ہے، حضرت ابو ذر کا۔ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، کہہ لگا رہے ہیں کہ یہ ابو ذر یہ کہتا ہے جی میں علم غیب جانتا ہوں، میں آنے والے زمانے کی خبریں جانتا ہوں۔ بوڑھا آدمی کیسے کیسے دعوے کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر رک گئے، فرمانے لگے آپ کے خاندان کا سربراہ یعنی والد جلدی فوت ہو جائے گا اور پھر 1 ہفتہ کے اندر اس کے بیٹوں میں جھگڑا ہوگا، اختلاف ہوگا اور جو کچھ پراپرٹی ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ لوگ مذاق اڑاتے رہے، بڑا علم غیب جانتا ہے، لیکن ہوا کیا کہ 3 دن کے بعد والد کی وفات ہو گئی اور 1 ہفتہ میں ان کا حال وہی ہوا جیسے ابو ذر نے ذکر کیا تھا۔ تو یہ امام تو نہیں تھے، نبی بھی نہیں تھے، معصوم بھی نہیں تھے، لیکن امام کے شاگرد ہیں، اور ایسے شاگرد ہیں جنہوں نے سیکھا ہے، جنہوں نے محنت کی ہے، جنہوں نے سمجھا ہے، جنہوں نے ادراک کیا ہے۔ ایسے شاگرد نہیں ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس، خود بنفس نفیس درس دے رہے ہیں، اور یہ لوگ وہاں سے کچھ اٹھتے ہوئے ان لوگوں سے جن کی توجہ درس کی طرف ہوتی تھی ان سے یہ پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، یہ بھی رسول کیا کہہ رہا تھا؟ تو ظاہر ہے کہ یہ بھی شاگرد ہے، لیکن ابو ذر ہوں، عمار ہوں، یہ ان شاگردوں میں سے ہیں جنہوں نے کچھ حاصل کیا ہے۔ تو اصل مقصد ہے کہ انسان توجہ کرے، اپنی عظمت کو پہچانے، اپنی معرفت حاصل کرے، اپنے آپ کو پہچانے، سمجھے کہ میں کتنی بڑی مخلوق ہوں کہ میرے لیے اللہ نے اتنے آسمان، اتنے کہکشاں، زمینیں میرے لیے پیدا کی، پانی میرے لیے پیدا کیا، کائنات کی ہر نعمت میرے لیے پیدا کی، جس چیز کی میرے لیے ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کا انتظام پہلے کیا اور انسان کو بعد میں پیدا کیا۔ اب اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لے، معرفت حاصل کر لے، اپنی شناخت کر لے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہی انسان جتنا وقت گزرے گا کمال کی طرف چلا جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو پہچانے تو پھر رب کی معرفت بھی حاصل کر لے گا، پھر اس کے ذہن میں آئے گا کیسا ہے وہ رب جس نے مجھ جیسی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ 5 آیتیں جن میں سے 2 آیتیں میں نے آپ کے خدمت میں پیش کی ہیں، گزشتہ سال بھی اسی کے بارے میں ذکر کیا تھا، یہ سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور اس کے بعد کافی روایات اس بارے میں موجود ہیں کہ سورہ فاتحہ کا نزول ہوا ہے۔ اگرچہ 5ویں نمبر پر بھی اس کے نزول کے متعلق قول ہیں، خود مدینہ میں اس کے نزول کے بارے میں بھی قول ہیں، لیکن یہ بھی موجود ہے کہ 5 آیات کے بعد سورہ فاتحہ کا نزول ہوا۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن مجید کی جامع ہے۔ سورہ فاتحہ میں وہ سب کچھ موجود ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے۔ جیسے روایت بھی ہے، کئی روایات ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام صحف آسمانی قرآن مجید میں موجود ہیں، اور قرآن مجید پورے کا پورا سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اور پھر سورہ فاتحہ میں جو کچھ موجود ہے
وہ ایک چھوٹی سی ایک سطر کی آدھی سطر کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے۔ گویا اصل ہے اللہ، اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا تقاضا تھا کہ وہ انسان کو بھی پیدا کرے اور انبیاء و اولیاء کو بھی بھیجے اور آسمان و زمین اور تمام کائنات پیدا کرے۔ تو رحمانیت و رحیمیت ہی کے تقاضا سے ہم لوگ پیدا ہوئے۔ تو جو کچھ سورہ فاتحہ میں موجود ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے، اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے وہ بسم اللہ میں موجود ہے، جو کچھ بسم اللہ میں موجود ہے وہ باء بسم اللہ میں موجود ہے۔ اور مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے انا النقطۃ تحت الباء، اس با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں ہوں۔ تو سورہ فاتحہ نازل ہوئی، اور پھر سب سے پہلا اسلام میں جو عملی کام ہوا ہے وہ ہے نماز، یعنی سب سے پہلا جو حکم دیا گیا ہے عملی کام کہ یہ کام آپ کریں وہ نماز ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، متفق علیہ حدیث ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی نماز نہیں ہو سکتی جب تک سورہ فاتحہ اس میں نہ پڑھی جائے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ 5 آیات سورہ علق کی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ کو نازل کیا ہے۔ تو سورہ فاتحہ ایسی عظیم صورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے ان 2 آیات میں پہلے فرمایا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے پڑھیں، لیکن کیسے؟ رب کے نام سے پڑھیں، رب کے نام سے، ہر کام رب کے نام سے ہوگا، تسبیح رب کے نام کی کریں، حمد رب کے نام کی کریں، تذکرہ رب کے نام کا کریں، الذی خلق، جس نے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں عام مخلوق کا، لیکن دوسری جگہ کہا گیا ہے خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا ہے کس سے؟ علق سے۔ تو گویا ایک طرف پوری کائنات، الوہیت، حضور کا تذکرہ، اور دوسری طرف انسان کا تذکرہ ہے۔ یہی حال سورہ فاتحہ کا ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلا حصہ میں خود اللہ تبارک و تعالی کا تذکرہ ہے، دوسرے حصہ میں آپ کا تذکرہ ہے۔ جیسے ان آیات میں پہلے ربوبیت، حضور اور مخلوق کا تذکرہ تھا، دوسری آیت میں آپ کا تذکرہ تھا۔ سورہ فاتحہ میں بھی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر ذکر آپ کا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ میں اللہ کا تذکرہ، دوسرے حصہ میں حضرت انسان کا تذکرہ۔ مثلا آپ جب پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان یعنی مہربان ہے، اس کی رحمانیت عام ہے، رحیم رحمت کرنے والا ہے مومنوں پر۔ اب اس میں آپ نے اللہ کا تذکرہ کیا ہے، آپ کا تذکرہ تو نہیں، آپ خود کر رہے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ لیکن اس وقت ہم جو موجود ہیں، زندہ ہیں، چل پھر رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، یہ ہے اصل برکت رحمت خدا کی۔ اسی واسطے دوبارہ تذکرہ ہوتا ہے الرحمن، وہ بڑا مہربان ہے، تمام مخلوق پر، حیوانات پر بھی رحم کرتا ہے، آسمان و زمینوں پر بھی رحمت کرتا ہے، چرند پرند پر بھی کرتا ہے، کافروں پر بھی رحمت کرتا ہے، ہندوؤں پر، بدھ مت پر، مسیحی، یہودی، سب پر اس کی رحمت عام ہے۔
الرحیم رحمت خاصہ بھی موجود ہے۔ جو آپ لوگوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے یہ رحمت ہی ہے جس کی وجہ سے ہم موجود ہوئے۔ نعمت اگر نہ ملے انسان کا گزر ہو جاتا ہے۔ سیکنڈ کے ایک حصہ میں بھی اگر رحمت خدا منفی ہو جائے تو کبھی کائنات کی کوئی چیز رہ ہی نہیں سکتی۔ ہمارا رہنا یہ اس کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ اب ظاہر ہے کہ تمام کائنات اسی کی ہے، لیکن پھر آپ لوگ کہتے ہیں نماز میں مالک یوم الدین، جزا کے دن کا وہی مالک، قیامت کا وہی مالک، آنے والے زمانے کا وہی مالک، ہر چیز کا اس وقت بھی مالک وہی ہے، اس وقت بھی مالک وہی ہوگا، مالک یوم الدین۔ تو گویا آپ نے اللہ کی رحمانیت کا تذکرہ کیا، رحیمیت کا تذکرہ کیا، آپ نے بسم اللہ سے اس کام کو شروع کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا تذکرہ کیا، پھر رحمان الرحیم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی ہے کہ وہ رب العالمین، پھر مالک یوم الدین آپ نے کہا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ ایک اقرار کرتے ہیں، ایک معاہدہ کر رہے ہیں، ایک عہد کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، ایاک نعبد، بس تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، عبادت سے مراد صرف نماز نہیں، عبادت سے مراد صرف روزہ نہیں، عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبدیت، کہ میں غلام ہوں تمام چیزوں میں، اور اللہ معبود ہے، اللہ معبود ہے، میں اس کا غلام ہوں، میں اس کا عبد ہوں۔ اصل عبد تو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کو اللہ نے جگہ جگہ عبد کہا ہے۔ ہم بھی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو عبد کہنے کی، لیکن جب ہم عبد بن گئے، ہم نے اللہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ کیا معاہدہ؟ کہ ہمارا کوئی کام ایسا نہیں ہوگا جو تیری رضا کے خلاف ہو۔ سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، میں نے تم سے معاہدہ نہیں کیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ جب بھی ہم غلط کام کریں گے، ہم بڑا پکا مسلمان آپ کو کہتے رہیں، مومن کہتے رہیں، مولائی کہتے رہیں، جب بھی ہم کوئی غلط کام کریں گے اس وقت بن جائے گی شیطان کی عبادت۔ اچھا کام کریں گے تو ہوگی رحمان کی عبادت۔ ہمیں اپنے طور پر دیکھنا چاہیے کہ دن میں کتنی دفعہ ہم رحمان کی عبادت کرتے ہیں اور کتنی دفعہ اس کی عبادت کرتے ہیں جس پر ہم لعنتیں بھیجتے ہیں، دور ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اس کا تذکرہ بھی کریں۔ آج اگر کسی اچھے انسان کو شیطان کہہ دیا جائے تو بہرحال وہ لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن کیا شیطان کی ہم اتباع تو نہیں کرتے؟ کبھی بھی ہم نہیں کہیں گے کہ ہم اتباع کرتے ہیں، لیکن جب بھی غلط کام کریں گے تو اس کی اتباع خود بخود ہو جائے گی، عبادت اس کی ہو جائے گی۔ تو پہلا معاہدہ ہم یہ کرتے ہیں ایاک نعبد، بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، بس تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جس سے ہم مدد مانگیں پھر آ کے معاملہ جو ہے خدا تک جاتا ہے۔ میں آپ سے کوئی مدد طلب کرتا ہوں، جی پانی کا ایک گلاس مجھے دے دیں، تو ظاہر ہے کہ جس طاقت سے آپ مجھے دیں گے وہ طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہم کہتے ہیں یا علی مدد، تو مولا بھی جو مدد کریں گے کس قوت سے کریں گے؟ جو اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی دی ہوئی قوت سے کریں گے۔ یہ اصل اللہ ہے۔ یاد رکھیں، اگر اللہ کو منہا کر کے ہمارا تصور یہ ہوا کہ میرا کام فلاں سے چل سکتا ہے، خواہ وہ نبی اعظم ہی کیوں نہ ہو، پھر اسلام نہیں رہے گا۔ اسلام کے لیے ضروری ہے کہ اصل اللہ، طاقت اللہ، قوت اللہ، سب طاقتوں کا مالک اللہ، نبی اعظم کے پاس جو کچھ ہے اپنا نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ علم ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، طہارت ہے اللہ کی دی ہوئی ہے، عصمت ہے اللہ کی دی ہوئی ہے، خاتم الانبیاء بنایا، انبیاء کا سردار بنایا، کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔
وہ کبھی اپنے آپ کو اللہ سے جدا نہیں سمجھتے، وہ تو فخر کرتے ہیں کہ ہم عبد ہیں۔ اسی لیے آپ جب نماز بھی پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ۔ عبد پہلے کہتے ہیں، رسول بعد میں کہتے ہیں، تاکہ ہمارے ذہن میں رہے کہ یہ ہمارے خالق بھی نہیں ہیں، یہ ہمارے رازق بھی نہیں ہیں۔ رسول اعظم تقسیم رزق بھی نہیں کرتے ہمارے لیے، ہمارے کام یہ نہیں کرتے، بلکہ یہ اللہ کے عبد ہیں۔ البتہ کسی وقت ہم حاضر ہوں، اللہ کی دی ہوئی قوت سے وہ ہمارا کام کر دیتے ہیں، لیکن اصل اللہ ہے۔ اصل اللہ کو سامنے رکھیں گے تو اسلام برقرار رہے گا، لیکن جب اللہ ایک طرف اس طرف ہو گیا تو ایسی صورت میں پھر اسلام نہیں ہے، اپنے بنے بنائے نظریات ہیں، جو چاہے انسان اس کو بجا لاتا رہے۔ تو اب کہتے ہیں، اب اس کے بعد ہم دعا کر رہے ہیں بارگاہ رب العزت میں، کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اگر صراط مستقیم پر ہم ہیں، جیسے الحمدللہ صراط مستقیم پر ہیں، اہل بیت کے طریقے پر ہم چل رہے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، قرآن مجید کو تسلیم کرتے ہیں، رسول اعظم کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، اپنی قدرت کے مطابق احکام شریعت پر عمل کرتے ہیں، تو صراط مستقیم ہے ہمارا۔ اب ہم دعا کریں گے کہ یا اللہ اس صراط مستقیم پر ہمیں قائم رکھ۔ تو پہلا حصہ اللہ کا تذکرہ تھا، دوسرے حصے میں حضرت انسان کا تذکرہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ الحمد میں انسانوں کے 3 گروہ بنا دیے ہیں۔ ایک گروہ آپ کا، آپ جیسے نیک لوگوں کا، مقدس لوگوں کا، پرہیزگار لوگوں کا، نمازی لوگوں کا، متقی لوگوں کا، کہ صراط مستقیم پر ہیں اور دعا کر رہے ہیں، استدعا کر رہے ہیں بارگاہ رب العزت میں کہ ہمیں اسی صراط مستقیم سیدھے راستے پر قائم رکھنا۔ یہ راستہ کن کا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ ان کا ہے جن پر تیرا انعام ہے۔ وہ کون ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے؟ اس کا تذکرہ سورہ نساء 5ویں پارہ میں ہے۔ تو ہم انبیاء کا راستہ طلب کر رہے ہیں، رسول اعظم کا راستہ طلب کر رہے ہیں، اہل بیت کا راستہ، تو گویا ایک راستہ معین ہے اللہ کا جس پر یہ بزرگ ذوات مقدسہ کاربند تھی، چلتی تھی۔ ہم دعا کر رہے ہیں یا اللہ اس راستے کی ہدایت فرما۔ اب ہدایت ہو گئی ہے، ہم اس راستے پر آ گئے ہیں، اب دعا کر رہے ہیں یا اللہ اس راستے پر ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ یہ ہے پہلا حصہ جس کو ہم اپنے لیے کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مغضوب علیہم ہیں، جن پر اللہ کا غضب ہے، جن سے اللہ ناراض ہے، جن پر اللہ تبارک و تعالی لعنت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ ذکر کیا گیا ہے، بنی اسرائیل پر بھی اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ان کا ٹھکانہ اللہ کا غضب ہوگا، رجوع کریں گے اللہ کے غضب کی طرف۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دیتا ہے، سورہ نساء 5ویں پارہ میں، اس پر بھی اللہ کا غضب بھی ہوگا، اللہ کی لعنت بھی ہوگی، اور جہنم میں عذاب عظیم بھی ہوگا۔ اور بھی چیزیں ہیں۔ تو گویا کچھ لوگ ہیں جن کو کہا گیا ہے مغضوب علیہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو کہا گیا ہے الضالین، یعنی گمراہ۔ تو ایک راستہ ہے گمراہ لوگوں کا، ایک راستہ ہے مغضوب علیہم کا، ایک راستہ ہے ان ذوات مقدسہ کا جن پر اللہ کا انعام ہے۔ 3 راستے اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس راستے پر ثابت قدم رکھ جو ان ذوات مقدسہ کا راستہ ہے جن پر تیرا انعام ہے۔ تو گویا قرآن مجید ابتدائی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 راستے بیان کیے ہیں۔ پہلا راستہ ان کا جن پر انعام ہے، دوسرا راستہ ان کا جن پر غضب ہے، تیسرا راستہ ان کا جو گمراہ ہیں۔
ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس راستے پر ثابت قدم رکھنا جو ان ذوات مقدسہ کا راستہ ہے جن پر تیرا انعام ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق میں نبی اعظم کا تذکرہ بھی ہے، حکم ہو رہا ہے کہ خالق کے نام سے سب کام کریں، مخلوق کا عمومی تذکرہ بھی ہے اور انسان کا تذکرہ بھی ہے۔ سورہ فاتحہ میں آدھا اللہ کا تذکرہ ہے اور آدھا انسان کا تذکرہ ہے، تو اس تذکرہ میں در حقیقت ہمیں درس دیا گیا ہے کہ جب اللہ سے کوئی چیز مانگنا ہو، جیسے ابھی ہم مانگ رہے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، ثابت قدم رکھنا مستقیم راستے پر، سیدھے راستے پر مانگ رہے ہیں نا، مانگ کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا تذکرہ کریں، اللہ کی عظمت کا تذکرہ کریں، اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ کریں، الوہیت کا تذکرہ کریں، اس کی رحیمیت کا تذکرہ کریں، رحمانیت کا تذکرہ کریں۔ ان تذکروں کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مانگیں۔ مال و دولت انسان کو غلط راستے کی طرف لے جاتا ہے، اسی لیے قرآن مجید میں 3-4 مقامات پر کہا گیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، آپ کے مال، آپ کی اولاد آپ کے لیے فتنہ ہے، آپ کے لیے آزمائش ہے۔ اولاد کے لیے پتہ نہیں کتنے غلط کام کرنے ہوتے ہیں، انسان کو کرنے پڑتے ہیں، وہ اولاد کے لیے کرتا ہے، پرواہ نہیں کرتا، غلط کاریاں کرتا ہے، ملاوٹیں کرتا ہے، رشوت لیتا ہے اور کہتا ہے اس کو فضل ربی ہے، رشوت اور فضل ربی بن جاتا ہے، مکان رشوت سے بنا کے لکھ دیتا ہے ھذا من فضل ربی۔ یہ سب کچھ کس کے لیے کرتا ہے؟ اولاد کے لیے۔ جی آخر اولاد کے لیے تو کچھ کرنا ہے۔ کبھی یہ سوچ لے کہ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، جیسے وہ میرا خالق ہے، رازق ہے، میری اولاد کو بھی میں نے پیدا نہیں کیا، اسی نے پیدا کیا ہے۔ کئی دفعہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے آپ کا رازق بھی میں ہوں، آپ کی اولاد کا رازق بھی میں ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو وہ ان کو رزق دے گا۔ اللہ تو اس چیمٹی کو بھی رزق دیتا ہے جو چیمٹی سیاہ پتھر پر رات کی تاریکی میں چڑھ رہی ہوتی ہے، ہماری آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی لیکن اللہ اس کو دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ تو مال و دولت موجب بنتا ہے اس بات کے کہ انسان میں طغیانی پیدا ہو جائے، سرکشی پیدا ہو جائے، ان الانسان لیطغی۔ دوسری چیز ہے اقتدار، حکمرانی۔ جب اقتدار پہلے ملے آدمی بہت صاف ستھرا ہوتا ہے، بڑا جذبہ ہوتا ہے، جمہوریت ہے، فلاں ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن جتنا وقت گزرتا جائے، اقتدار کا وقت زیادہ ہو جائے، سال 1.5 سال 2 سال گزر جائے، فوراً تبدیلی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ سورہ فجر جو قرآن مجید کی 10ویں سورت ہے، یعنی یہ پہلی سورت علق ہے، 10ویں سورت، اس میں فرعون کا تذکرہ کیا گیا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ۔ یہ فرعون جو بڑی طاقت کا مالک اپنے آپ کو سمجھتا ہے، ان لوگوں نے تمام شہروں میں سرکشی شروع کر رکھی ہے، تمام شہروں میں بغاوت شروع کر رکھی ہے، طاغوت بن گئے ہیں، طغیانی آ گئی ہے، بچوں کو قتل کر رہے ہیں، لڑکیاں ان کے گھروں میں کام کرتی ہیں، کسی کی عزت نہیں، کسی کا وقار نہیں، کسی کا احترام نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہوں وہ سارے کا سارا میں ہوں۔ تو یہ طغیانی کیوں آ گئی؟ اقتدار کی وجہ سے۔ تیسری صورت کے جس میں بعض اوقات طغیانی آ جاتی ہے، اس کا تذکرہ سورہ نون والقلم میں ہے، جو نزول کے لحاظ سے قرآن مجید کی دوسری صورت ہے۔ پہلی صورت ہے علق اور دوسری صورت ہے سورہ قلم، یہ سورہ نون، اس میں تذکرہ ہے۔ وہ کیا؟ کبھی کبھی اس کو بھی طغیانی کہتے ہیں کہ خیر کا سلسلہ چل رہا ہو، اچھائی کا سلسلہ چل رہا ہو، نیکی کا سلسلہ چل رہا ہو، پہلے سے چل رہا ہے، آدمی اس کو روک دے، اس کو بھی طغیانی کہا گیا ہے۔ فرض کریں ایک آدمی ہے، اس کا والد بہت نیک تھا، فقراء و غرباء کے لیے اس نے ماہانہ لگایا ہوا تھا، مشاہرہ دیا کرتا تھا۔ اب جب اولاد کے پاس آیا ہے تو پہلا کام یہ کریں وہ بند کر دیں، جی ہمارے پاس کوئی ایسی نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، دولت ہی نہیں ہے، ہم کیسے دیں؟ اس کو کہتے ہیں منع خیر۔ جو اچھا کام جاری تھا
اس کو روکنا منع خیر سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ بھی در حقیقت طاغوتیت ہے۔ کیا انسان یہ نہیں سوچتا کہ والد گرامی اگر یہ کام کرتا تھا برکت تھی، ہم بھی کریں گے تب برکت ہوگی؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے سامنے ذوات مقدسہ کی زندگی موجود ہے، اور زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس شعبہ میں ان بزرگان دین و معصومین کی سیرت ہمارے سامنے موجود نہ ہو۔ خواہ وہ شعبہ مصیبت کا ہو، خواہ وہ شعبہ آرام و راحت کا ہو، اقتدار کا ہو، غربت کا ہو، فقر کا ہو، دولت کا ہو، کوئی شعبہ آپ زندگی کا کوئی وقت اختیار کر لیں، ہر جگہ ان کی سیرت ہمارے لیے موجود ہے۔ اگر ہم انہی کی سیرت کو اپنائیں، قرآن مجید کے ساتھ متمسک ہو جائیں، اہل بیت کے ساتھ متمسک ہو جائیں، جیسے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے ہیں، یعنی تمسک کا معنی فقط نام لینا نہیں، القرآن 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 تسبیح پڑھ دیں، یا اہل بیت نہیں، تمسک کا معنی ہوتا ہے عمل، تمسک کا معنی ہوتا ہے ان کے دامن کے سے ایسا متمسک ہو جائے آدمی کہ ان کے قدم بے قدم چلے، ان کے پیچھے پیچھے، قرآن کے پیچھے چلے آدمی، جو کچھ قرآن کہتا جائے اس کے مطابق عمل کرے، جو کچھ اہل بیت کہتے جائیں اس کے مطابق عمل کرے، اسی کو تمسک کہتے ہیں۔ اب اگر انسان یہ کرے تو بڑے بڑے معاملات جب آتے ہیں تو ان کی بزرگان کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے، انسان اس سیرت کو اپناتے ہوئے یقیناً وہی راستہ اختیار کر سکتا ہے جو کامیابی کا راستہ ہو۔ اب دیکھیے، بعض اوقات ہم اضطراب کا شکار ہوتے ہیں، تکلیف میں ہم مبتلا ہوتے ہیں۔ اب تکلیف میں جب ہم مبتلا ہوتے ہیں اس وقت عام طور پر کوشش ہوتی ہے کہ ذرا دین سے آدمی تھوڑا سا دور ہی ہو جائے، خدا نخواستہ کسی گھر میں موت واقع ہو جائے، بہت سارے کام ہم ایسے کرتے ہیں کہ جن میں شریعت کی اجازت نہیں ہوتی، پردے ختم، ہر چیز ختم، مرد جو ہے جن کا پردہ واجب ہے وہ عورتوں کے ساتھ گلے لگ کر رو رہے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ کہتے ہیں جی موت کے وقت ہر چیز جائز ہے۔ نہیں، کوئی جائز نہیں ہوتا، موت ہو تب بھی حکم وہی ہے، خوشی ہو تب بھی حکم وہی ہے، غمی ہو تب بھی حکم وہی ہے، احکام شریعت میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ ہمیں در حقیقت اہل بیت سے مل سکتا ہے کہ اہل بیت نے کبھی بھی اپنے اصول میں تبدیلی پیدا نہیں کی، خواہ کوئی صورت بھی بن جائے۔ آپ اہل بیت علیہ السلام کو دیکھیں، کس نے آرام کی زندگی بسر کی ہے؟ سب سے پہلے زندگی بسر کرنے والے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مکہ میں کیا حالت رہی، پھر مدینہ میں آئے تو چھوٹی موٹی 80 جنگیں ہیں، یہ گویا 10-11 سال میں 80 جنگیں چھوٹی موٹی لڑی گئی ہیں، تو گویا کہ ہر وقت جو ہے وہ تکالیف میں مبتلا رہے، لیکن حکومت بھی تھی، حکمران بھی تھے، الہی حکومت قائم کی، اسلامی حکومت قائم کی، اس کے باوجود کہتے ہیں ما اوذی نبی قط کما اوذیت، جتنی مجھے اذیت دی گئی ہے نا اتنی کسی کو اذیت نہیں دی گئی۔ مولا کائنات کتنی عظیم شخصیت تھے، خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ کی حالت میں ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، واہ مظلمتا، گورنر نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ فرمایا ایک ظلم سے آپ پریشان ہو رہے ہیں، علی پر اتنے ظلم ہوئے ہیں کہ ریت کے ذرات شمار ہو سکتے ہیں، ظلم شمار نہیں ہو سکتے۔ تو کیسی سخت زندگی تھی امیر المومنین کی۔ سب سے سخت زمانہ امیر المومنین کا اس وقت تھا جب وہ گھر میں بیٹھے تھے، اور اس میں سختی کیا تھی؟ سختی تھی تنہائی، تنہائی کا شکار تھے، نہ کوئی مسئلہ پوچھنے آتا ہے، نہ کوئی بات کرنے آتا ہے، نہ کوئی سلسلہ کرنے آتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے پوچھا، یا علی میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے جب گلی سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ام حسن آپ نے یہی سنا ہے، بلکہ اب تو صورتحال یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں تو مجھے سلام کا جواب نہیں ملتا۔ اس سے بڑی تکلیف کیا ہوتی ہے، اس سے بڑی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ اور یہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 25 سال برابر، لیکن اصول نہیں چھوڑے، اصول نہیں چھوڑے، جھکے نہیں، جا کے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ 25 سال مصیبت دیکھنے والا کتنا آسان کام تھا کہ وہ کہہ سکتا تھا کہ جی قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ فلاں دونوں کی سیرت بھی میں مانتا ہوں، صرف ایک چھوٹا سا کلمہ مجھ جیسے لوگوں کے لیے تو ہوتا ہے نا کیا فرق پڑتا ہے، لیکن نہیں،
یہ تھا اصول. تو مولا ہم سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم جب ماننے والے ہیں ان کے اصول کے مطابق چلیں. زہرا سلام اللہ علیہا نے کتنی زندگی بسر کی؟ 18 سال اور زیادہ سے زیادہ 3 مہینے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ 18 سال کی بچی ہو اور موت کی تمنا کرے؟ ہم تو 18 سال کی بچی کہتے ہیں نا، موت کی تمنا کرے. کبھی آپ نے سنا ہے 18 سال 3 مہینے کا سن ہو اور عصا کے سہارے کے بغیر نہ چل سکے؟ آخر کیا ہوا تھا؟ مریض تو نہیں تھی، کوئی طبیعت خراب تو نہیں تھی، کوئی تکلیف تو نہیں تھی، لیکن یہ رسول اعظم کے بعد کتنے دن؟ زیادہ سے زیادہ 90 دن، زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے 75 دن ہوں، زیادہ سے زیادہ 90 دن، لیکن عصا کے سہارے کے بغیر نہیں چل سکتی. اور ہر وقت کہتی ہے بابا جلدی مجھے بلا لو، بابا مجھے جلدی اپنے پاس بلا لو. اور کتنا کتنا پریشان تھے مولا علی کہ جب زہرا کو دفن کرنے کے لیے لے گئے تو رسول اعظم کے ہاتھ بلند ہوئے. اس وقت کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کرنا، جب یہ امانت آپ نے مجھے دی تھی اس وقت صحیح سالم تھی، اب اس کا پہلو زخمی ہے، پہلو ٹوٹا ہوا ہے. یا رسول اللہ بار بار پوچھنا، بار بار پوچھنا، بار بار پوچھنا، تاکہ زہرا آپ کو بتائے کہ یہ چند مہینے زندگی کیسے گزری. چند مہینے زندگی کیسے گزری ہے. لیکن میں کہتا ہوں رسول اللہ کی بھی بڑی مصیبت، علی نے بھی بڑی مصیبتیں دیکھی، زہرا نے بھی بڑی مصیبتیں دیکھی، لیکن ان تمام مصیبتوں کا اجتماع حسین پر ہو گیا تھا. حسین پر ان تمام مصیبتوں کا اجتماع ہو گیا. حسین اکیلے نہیں ہیں، زینب بھی ساتھ ہیں، ام کلثوم بھی ساتھ ہیں، رباب بھی ساتھ ہیں، بیویاں بھی ساتھ ہیں. کتنا تنگ ہوتا ہے آدمی اگر عورتیں ساتھ ہوں سفر میں. لیکن جس وقت کربلا میں پہنچے ہیں نا تو روایت میں ہے کہ ایک ہوا کا بگولا ایسا آیا ہے جس نے ہر طرف سے امام کو گھیر لیا ہے. جب گھیر لیا ہے تو بہنیں پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہوا، ہوا کے جھولے نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے. جب وہ ہٹا ام کلثوم تڑپ کر سامنے آتی ہیں اور کہتی ہیں بھیا یہ خوفناک جگہ ہے، ہم یہاں نہیں رہ سکتے، ہمیں کسی اور جگہ لے جاؤ، کسی اور جگہ لے جاؤ. اس وقت آپ کا امام شہادت سے پہلے شہادت پڑھ رہا ہے. لے جاتا ہے بہن بہن اس جگہ میرا قاسم گرے گا، اس جگہ میرے اکبر کی لاش ہوگی، اس جگہ عباس گریں گے، اس جگہ یہ ہوگا. اور جب ایک نیچی جگہ دکھائی اور اس میں بتایا کہ اس جگہ میں گروں گا تو بہنیں تڑپ گئی کہ کیسے ہمارا بھائی اس جگہ گرے گا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. کربلا میں امام آیا ہے نا تو 4000 کا لشکر پہلے وہاں پہنچ چکا تھا حسین ابن تمیم کی سرکردگی میں. اب اس کے بعد لشکر آنے شروع ہو گئے. آ رہے ہیں لشکر. عمرو بن حجاج لے کر آیا ہے، عمر سعد آیا ہے 4000 کا لشکر اس کے ساتھ موجود ہے، شمر آیا ہے 4000 کا لشکر اس کے ساتھ موجود ہے، ہور کے پاس 1000 کا لشکر تھا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ لشکر بار بار آ رہا ہے بیویوں کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی، وہ کیا سوچتی ہوگی کہ یہ کیا صورتحال ہے اور یہاں کیا ہوگا. سید ابن طاؤوس بہت بڑی شخصیت تھی ہمارے علماء میں سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ لشکر جو اکٹھا ہوا ہے 20,000 تھا، ایک طرف 72 ایک طرف 20,000. علامہ مجلسی جو 1111 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے، وہ فرماتے 30,000 کا لشکر تھا. مناقب شہر بن عاشوب وہ کہتے ہیں کہ 35,000 کا لشکر تھا. 1,00,000 کی روایت بھی ہے، لیکن یہ 3 بزرگ ہیں. اگر اسی حد تک ہی آدمی رہ جائے کہ 20 30 35,000 تو انسان سوچے ایک طرف 72 ہے اور ان 72 میں ایسے بھی ہیں جن کا سن 11 سال ہے، کسی کا سن 13 سال کا ہے، اور ایک تو ایسا بھی ہے جو خود چل بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا،
بات بھی نہیں کر سکتا، ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، ماں کے پاس غذا کوئی نہیں ہے، اس وقت بیویوں کے ساتھ کیا گزرتی ہوگی؟ امام تو امام ہیں، امام تو صابر ہیں، امام تو علی کے بیٹے ہیں، زہرا کے بیٹے ہیں، وہ تو امام ہے، ان کی تو ڈیوٹی ہے، لیکن بیوی تو امام نہیں تھی، صحابی جو موجود تھے یہ تو امام نہیں تھے، ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی؟ یہ سب کچھ اسی طرح جمع ہوتے رہے، حتیٰ کہ 10ویں کا دن آیا۔ جب 10ویں کا دن آیا، دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں، ایک طرف اس قدر فوج ہے، اس کے میمنہ کا سردار ہے عمر بن حجاج دشمنوں کی طرف سے، میسرہ کا سردار اس کا شمر ذو الجوشن ہے، قلب لشکر میں خود عمر سعد کھڑا ہوا ہے۔ لیکن جب مولا نے اپنی فوج کو ترتیب دیا تو کس طرح ترتیب دیا کہ میمنہ کا سردار زہیر قین جو راستہ میں ملا تھا، میسرہ کا سردار حبیب ابن مظاہر جو بچپن کا ساتھی ہے، اور قلب لشکر میں علی کا علی بیٹا عباس کھڑا ہوا ہے، قلب لشکر میں علی کا بیٹا علی عباس کھڑا ہوا ہے، اور علم بھی ہاتھ میں ہے۔ یہ دونوں لشکر ترتیب دیے گئے۔ جب یہ دونوں لشکر ترتیب دیے گئے، اب اس کے بعد وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ پڑھ سکوں، لیکن ایک بات سن لیں کہ جب یہ لشکر ترتیب دیے گئے، جنگ شروع ہوئی۔ پہلی جنگ کو کہتے ہیں جنگ مغلوبہ، یعنی اس میں ایک ہی دفعہ حملہ ہوا ہے جس میں 52 شہید ہو گئے، 52 شہید ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو جنگ ہوئی ہے اس کا تذکرہ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ جو جنگ ہوئی ہے اس میں ایک ایک آدمی، اب 52 کی شہادت کے بعد آپ کا مولا کرسی امامت پر بیٹھا ہے، سر نیچے جھکایا ہوا ہے۔ کون آتا ہے؟ جون آتا ہے جو ابو ذر کا غلام ہے، آ کے کہتا ہے مولا مجھے اجازت دو کہ میں جنگ کے لیے جاؤں۔ آپ کے مولا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، دل میں سوچا ہوگا اب تو غلام بھی قربانی کے لیے تیار ہے۔ فرمانے لگے تو ابو ذر کا غلام ہے، جب ابو ذر کو دیکھنا ہوتا ہے میں تجھے دیکھ لیتا ہوں۔ وہ کیا جواب دیتا ہے؟ مولا آپ یہ نہیں پسند کرتے کہ میرا نجس خون آپ کے پاک خون سے مل جائے؟ مولا آپ یہ پسند نہیں کرتے میرا سیاہ چہرہ نورانی ہو جائے؟ تو مولا نے خود کھڑے ہو کر اس کو ودا کیا اور کہا کہ جائیں۔ جس وقت یہ گھوڑے سے گرے، حکم ہوا عباس جلدی جاؤ جون کی لاش پر پہنچو۔ تو ابھی یہ گئے تھے، صہیب رومی آ گئے، روم کے رہنے والے صہیب آ گئے، انہوں نے اجازت لی۔ لیکن جب واضح ترکی آئے ہیں نا آپ کی خدمت میں، فرمانے لگے واضح تو زین العابدین کا غلام ہے، زین العابدین بیمار ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ ان کے خدمت گار ہیں، آپ کے علاوہ تو وہ ہے نہیں، ان کی خدمت کون کرے گا؟ تو واضح ترکی کہنے لگا مولا میرے امام نے خود مجھے حکم دیا ہے کہ جائیں، میں نے اجازت لی تھی، انہوں نے حکم دیا ہے کہ میں جائیں۔ تو عزادارو واضح ترکی بھی گئے، صہیب بھی شہید ہو گئے، جون بھی شہید ہو گئے، منجہ بن سہم آئے ہیں وہ گئے ہیں، اسی طرح ادہم بن امیہ آئے ہیں، امیہ بن عبد زید آئے ہیں، یہ سب جاتے رہے، شہید ہوتے رہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ کرسی امامت پر سر لگائے آپ کے مولا بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کیا دیکھتے ہیں دور سے ایک گھوڑا دوڑا ہوا آ رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے آخری کلمہ، گھوڑا دوڑا ہوا آ رہا ہے۔ سب حیران ہوئے کہ دوسری فوج سے یہ گھوڑا کس کا ہے، یہ کون آ رہا ہے؟ کافی دور آ کے گھوڑا رک گیا ہے اور گھوڑے کا سوار نیچے اترا ہے۔ جب وہ نیچے اترا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھے تو آپ کے امام نے کہا عباس جاؤ استقبال کرو، اکبر جاؤ جا کے استقبال کرو، بیٹا قاسم جاؤ، مسلم ابن اوسجہ جاؤ استقبال کرو۔ یہ کس کا استقبال ہو رہا ہے؟ عزادارو جب یہ آیا ہے پاؤں پر گر گیا ہے اور آ کے کہتا ہے مولا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ علی کا بیٹا حسین، علی جیسے مشکل کشا کا بیٹا حسین کہتا ہے تیری توبہ قبول، تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا تھا، لیکن وہ کہتا ہے مولا میری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ جب میں نے آپ کی لگام سے پکڑا تھا، اس کو میں نے کھینچا تھا تو گھروں سے رونے کی آواز آئی تھی،
ہے مجھے رونے کی آواز آئی تھی۔ انی ارعبت قلوب بنات نبی کا، بنات نبی کو میں نے روب میں ڈالا، ان کو خوف زدہ کیا۔ میری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ دروازے پر فضا آ گئی اور آ کے کہنے لگی مولا ہور سے کہہ دو شہزادی نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ شہزادی نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ لیکن عزاداروں کیا کہنا امام کا، جس نے راستہ روکا تھا آج امام اس کو معاف کر رہے ہیں۔ جب یہ گھوڑے سے گرے ہیں نا، آپ کے امام اس طرح گئے جیسے شکاری شکار پر جھپٹتا ہے، اس لیے کہ جیسے قاسم پر پتھر مارے گئے ہیں، ہر کی لاش پر بھی پتھر مارے گئے ہیں، پتھروں کو چیرتے ہوئے آپ کے امام گئے، لاش کے سر کو اٹھا کے زانو پر رکھا، دیکھا خون ختم نہیں ہو رہا، خون رک نہیں رہا، ہر کا خون رک نہیں رہا۔ کیا کہنا مولا کا، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، وہ رومال نکالا جس کو اپنے ہاتھوں سے زہرا نے بنایا تھا، جس کا دھاگا بھی اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اس رومال کو نکالا، پہلے اپنے سر پر رکھا، پھر اس رومال کے بوسے دیے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، پھر اس کو پٹی کے طور پر باندھ دیا اور کہا ہو جا رب کے حوالے، اب کبھی خون تیرا نہیں نکلے گا۔ میں عرض کروں گا مولا آپ آئے، ہور کے سر کو اٹھا کے زانو پر رکھا، لیکن عزاداروں ایک وقت ایسا آئے گا آپ کے مولا گھوڑے سے نیچے آئیں گے، الا قد قتل الحسین کی آواز ہوگی، زینب خیمہ سے باہر آ جائے گی، اس وقت حیران ہوں گے کہ ہائے کوئی جو حسین کے سر کو اٹھا کے لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔